السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، ایک ہی طرح کے کھانے پر، واحد فادع لنا ربک، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو اگتا ہے زمین سے، من بقلھا، ترکاری، وقثائھا، اور ککڑی، وفومھا، اور گھیو، وعدسھا، اور مسور، وبصلھا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی، کہا موسیٰ نے، کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ہوا ادنا ہے، بالذی، بدلے اس کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا، اترو، مصرا، کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو تم کو ملے جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر، ذلک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون، نہیں مانتے تھے، بآیات اللہ، احکام خداوندی کو، ویقتلون النبیین، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا، بغیر الحق، ناحق۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد پر نہ رہتے تھے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا، اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی من اور سلویٰ پر۔ آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیز پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گھیو ہوا، مسور ہوا، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم حوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجہ کی چیزوں کو، کہ ایسی چیز کے مقابلہ میں جو اعلیٰ درجہ کی ہے؟ اچھا، اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور ایسی گستاخیوں سے ایک زمانہ میں جا کر نقش کی طرح جم گئیں، ان پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر نہ رہی، اور پستی جو ان کی تباہ میں اولو العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، وہ قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، اور وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا۔ اور نیز یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی، اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ فائدہ، یہ قصہ بھی وادی طی کا ہے۔ من اور سلویٰ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے داخلی حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ بو جوتو، کھاؤ کماؤ۔ اور منزلہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب، محض لٹیروں کا صاحب ضابطہ تھوڑا زور شور دجال یہودیوں کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا کہ ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی۔ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسروں قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں مذکور ہے۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جن کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن عناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا۔ معارف و مسائل۔ یہودیوں پر ابدی ذلت کا مطلب اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب۔ آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکنت، اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر، صحابہ و تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُسْتَذِلِّينَ مَن وَجَدَهُمْ وَاسْتَذَلَّهُمْ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ
علیہم الصغار، یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کی ایک آیت میں سورہ آل عمران میں اس ایک زیادتی کی ساتھ اس طرح آئی ہے: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو، ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعہ سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنیہ میں من الناس سے فرمایا ہے، من المسلمین نہیں، اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کا کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو وہ مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء حبل من اللہ اور جبل من الناس کا اگر بقول کشاف استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے بجز ان دو صورتوں کے، یا تو اللہ کے عہد کے ذریعہ ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لیں۔ اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، معاہدہ صلح کے ذریعہ ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کا کر کے ان کے سہارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں۔ یہ سب تقریر استثناء متصل کی تقریر پر ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے، گو قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے، یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کو حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ہے، ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیل ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بحبل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ، اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت نے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود اور نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں، ان کی شریعت، ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبہ پر ان کا تسلط کسی طرح بھی ہو گیا تو پوری دنیا کے نقشہ میں یہ حصہ ایک نقطہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں، بت پرستوں کی سلطنتیں، لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلہ میں فلسطین، وہ بھی آدھا اس پر امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارى، والصابئین، اور صابئین،
من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، روز قیامت پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ہی ان پر کچھ خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر اس مقام پر یہودیوں کی شرارت کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خود یہود کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطہ کا ذکر فرمایا کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ اور فرقہ صائبین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے موافق قانون شریعت کے، ایسوں کے لیے ان کے حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ فائدہ قانون کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص پوری اطاعت و اعتقاد و اعمال میں اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول، اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے پر میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ صائبین کا ایک فرقہ تھا جس کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا، اس لیے مختلف اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت اس سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے۔ ہماری عنایت کا سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا پکڑو مَا آتَيْنَاكُمْ جو کتاب ہم نے تم کو دی، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ زور سے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم ڈرو۔ خلاصہ تفسیر اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور اس قول و قرار لینے سے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا، اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، یعنی تورات مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ فائدہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے، تو اول انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ سے خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، تب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں کہ یہ میری کتاب ہے، تب مانیں گے، جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی، مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آموزش بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ جبلی شرارت اور کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا ہلا ملا، اور صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی گرا۔ آخر چار ناچار ماننا پڑا۔ ایک شبہ کا ازالہ، یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں،
یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف و دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، علیکم ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ خلاصہ تفسیر، سو پھر اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی کا مقتضا تو یہ تھا کہ ضرور تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی کا مقتضا تو یہ تھا کہ ضرور تم لوگوں تباہ و ہلاک ہو جاتے، مگر ہماری عنایت اور رحمت عامہ ہے کہ حیات اور مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب تک؟ آخر بعد از مرگ وبال اعمال میں مبتلا ہوں گے۔ فائدہ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ بظاہر اس آیت کے جز و آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا۔ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا کہ جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا، یہ محض خدا کی رحمت ہے، اور چونکہ اب از روئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی، فِي السَّبْتِ، ہفتہ کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ خلاصہ تفسیر، و تم تو جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے حد شرح سے تجاوز کیا تھا، دربار اس حکم کے جو ہفتہ کے دن کے متعلق تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سو ہم نے ان کو اپنی حکم قہری و تکوینی سے مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماں بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نیز اس واقعہ کو موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ فائدہ، یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلیوں کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے، اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا، 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اس واقعہ کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرمانبردار و نافرمان، تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرمانبرداروں کے واقعہ کو فرمانبرداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو موعظۃ فرمایا۔ معارف و مسائل، دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے۔
اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کے خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جس سے حکم شرعی کا ابطال لازم آنا تھا۔ مثلاً ہفتہ کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا تو یہ ایک ایسا ہیلہ ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ اس لیے ایسا ہیلہ کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا، مگر اس سے ان فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مثلاً ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید و فروخت کر لو، مگر 2 سیر خراب کھجوریں 2 درہم میں فروخت کر دیں، پھر ان 2 درہموں سے 1 سیر عمدہ کھجور خرید لی، تو یہاں حکم شریعہ کی تعمیل مقصود ہے، ابطال نہ مقصود ہے نہ واقع ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں۔ ان کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔ واقعہ مسح سورۃ یہود۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت علماء اور صلحاء کی تھی، جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، وہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء اور صلحاء رہے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصہ میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسح ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور مسح شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور قطع تعلق انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ ممسوح قوم کی نسل نہیں چلتی۔ اس معاملہ میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سے مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسح شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسح صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسح شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالہ سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کی صحیح نسخوں میں موجود ہے اور نہ روایتاً صحیح ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔